ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ خوبصورت اور جوان نئی شادی شدہ جوڑی کو بے دردی سے مارا جاتا ہے، ایگزیکیوشن سٹائل جیسے مافیا مووی میں دکھاتے ہیں۔ کرائم سین کا منظر بہت ہی ہولناک تھا، جرم چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پڑوسی بتاتے ہیں کہ قاتل ایک نہیں 2 تھے۔ آخر اس بھیانک حملے کا مجرم کون تھا؟ یہ ہے برائن اور بیورلی ماک کی کہانی۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر ٹھکوما میں اپریل 2001 برائن اور بیورلی جب پہلی بار ملے، ان کے چاہنے والوں نے سوچا دیوانے کو دیوانی مل گئی، کیونکہ وہ دونوں تھوڑے سے کریزی تھے۔ بیورلی کی ماں کیرن سلیٹر کا کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ تھے۔ بچپن میں بیورلی فراکس پہننے سے انکار کرتی تھی، ہائی اسکول کی ساری سپورٹس ٹیمز میں حصہ لیتی تھی، محلے کے لڑکوں کے ساتھ درختوں پر چڑھنا اور بیس بال کھیلنا اس کا معمول تھا۔ برائن بھی چھوٹی عمر سے بہت نڈر تھا۔ جب وہ صرف 3 سال کا تھا اور اس کے ہاتھ $1 لگا، اس نے ماں باپ کی مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر گھر کا دروازہ کھول لیا۔ پھر وہ 3 لین ہائی وے کو پیدل پار کرتے ہوئے دکان پہنچا اور اس نے اپنے لیے کینڈی خریدی۔ برائن اور بیورلی کی لو سٹوری جاننے والوں کے لیے ایک مثال تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایڈونچر پر جاتے تھے، واٹر سکیئنگ کے شوقین تھے، اسکوبا ڈائیونگ کے لیے دور دراز ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ دونوں سی ہاکس نامی فٹ بال ٹیم کے سب سے زیادہ جوشیلے فینس بھی تھے۔ برائن ایمرلڈ ایئر کنڈیشننگ کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، بیورلی ایک کار ڈیلرشپ میں سیکرٹری تھی۔ 5 مئی 2006 انہوں نے اپنے لیے ڈیسٹینیشن ویڈنگ چنی۔ خاص رشتہ داروں کے سامنے ان کی شادی ٹرکس اینڈ کیکس آئلینڈ میں طے پائی۔ کچھ مہینے بعد انہوں نے گراہم پیئرس کاؤنٹی میں گھر خریدا۔ بیورلی نے دوستوں سے کہا، "اٹس مائی ڈریم ہاؤس، میرے خوابوں کا گھر مجھے مل گیا ہے۔" برائن اور بیورلی جانتے نہیں تھے کہ صرف 8 مہینے بعد ان کے جنازے اسی گھر سے اٹھنے والے تھے۔ 17 نومبر 2007 صبح کے 5 بجے برائن کا ایک دوست اس کے گھر پہنچا۔ برائن اور دوست نے اس دن ساتھ شکار پر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ دوست گھر کے سامنے کافی دیر انتظار کرتا رہا۔ برائن کے سیل پر کئی بار کال کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ برائن باہر نہیں نکلا۔ گھر کی ساری لائٹیں بجھی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ شاید برائن ابھی تک سو رہا تھا۔ دوست نے یو ٹرن مارا اور اکیلے شکار پر چلا گیا۔ دن کے دوران وہ برائن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن برائن کی طرف سے صرف خاموشی تھی۔ دن ڈھلنے پر اس نے پھر برائن کے گھر کا چکر لگایا۔ اس بار وہ گاڑی سے اترا۔ گھر کا مین دروازہ لاک تھا۔ دوست نے کھڑکی سے جھانکا، لیونگ روم میں ٹی وی کھلا ہوا تھا۔ غور کرنے پر اسے زمین پر خون نظر آیا اور کسی کی ٹانگ چادر کے نیچے۔ دوست نے 911 ڈائل کر کے پولیس اور ایمبولینس بلوا لی۔ ڈیٹیکٹیوز نے آتے ہی ایک ایسا منظر دیکھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ 30 سالہ برائن اور 28 سالہ بیورلی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کیس کو سارجنٹ بین بینسن کے حوالے کیا گیا۔ برائن اور بیورلی کو قریب سے 3 گولیاں ماری گئی تھیں، ایک 22 کیلیبر پسٹول کے ذریعے۔ ایگزیکیوشن سٹائل، برائن اور بیورلی کو اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ بچنے کی یا بھاگنے کی کوشش کرتے، کیونکہ کرائم سین پر پسٹول کی شیل کیسنگز پڑی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز یہ اندازہ لگا سکے کہ برائن پر گولی لیونگ روم میں چلائی گئی تھی۔ وہ اپنے قاتل کو جانتا تھا۔ برائن نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور پلٹ کر لیونگ روم تک جا رہا تھا کہ اسے پیچھے سے گولی لگی۔
بیورلی نے شاید گولی کی آواز سنی اور وہ بھاگتے ہوئے آئی. اس نے باہر جانے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ وہ مین دروازہ کھول سکتی. قاتل نے اسے بھی گولی مار دی. قاتل نے پھر برٹنی کی لاش گھسیٹ کر اس کے شوہر کے پاس لٹا دی، جس کی وجہ سے گھر کے دروازے سے لے کر ان کی لاشوں تک خون کا ایک لمبا ریلا تھا. ڈیٹیکٹیوز نے غور کیا کہ خون کے دھبے میں عجیب سی لائنیں بنی ہوئی تھیں. یہ نشانات نہ جانے کس چیز سے کیے گئے تھے. جواب جلد کچن کے فرش سے ملا. ایک خون آلود جھاڑو یعنی بروم. اندازہ لگایا گیا کہ قاتل نے دونوں کی لاشوں کو چادروں سے ڈھکنے کے بعد خون کے دھبے پر بروم پھیرا تھا، اپنے جوتوں کے نشانات مٹانے کے چکر میں. لگتا تھا کہ برائن اور بیورلی کو مارنے کے بعد قاتل نے ٹی وی کھولا، اطمینان سے کافی دیر تک کرائم سین کی صفائی کی، اپنے فنگر پرنٹس دیواروں سے پوچھے، دروازوں کے ہینڈل اور لائٹ سوئچ کو صاف کیا. ڈیٹیکٹیوز جانتے تھے کہ یہ قاتل کی سب سے بڑی غلطی تھی. جتنی دیر وہ کرائم سین پر ٹھہرا اتنا ہی زیادہ اندیشہ اس کے کوئی ثبوت DNA ایویڈنس پیچھے چھوڑ جانے کا تھا، اور ایسا ہی ہوا. انجانے میں وہ کافی سارے سراغ چھوڑ گیا. لاشوں پر چادر اڑانے کے بعد اس نے چادر پر پاؤں رکھا. اس کے جوتے صاف تھے تو چادر پر کوئی نشان نہیں پڑا، لیکن چادر کے نیچے خون پر پرنٹ بن گیا اس کے وزن کی وجہ سے. فورینزک ٹیم نے اس پرنٹ کو محفوظ کیا اور انٹرنیٹ پر اس خاص زگ زیگ والے پرنٹ کے جوتے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ میڈیسن کمپنی کے کنسٹرکشن بوٹس تھے. فورینزک ٹیم کو بیڈ روم کے دروازے پر ایک پرنٹ ملا. یہ ایک انگلی کا پرنٹ نہیں تھا بلکہ ہتھیلی کا پرنٹ تھا. افسوس کہ پولیس کے ڈیٹا بیس میں اس نشان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. ڈیٹیکٹیوز نے برائن اور بیورلی کے سارے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی. ڈینیل اور جینیفر ٹاوارس جو سامنے والے گھر میں رہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ صبح 7 بجے ان کی نیند گولیوں کے شور سے برباد ہو گئی تھی. انہوں نے سوچا شاید شکاری ہوں گے. ڈینیل بستر سے نکلا اور اس نے کھڑکی سے جھانکا. ایک لال پک اپ ٹرک برائن اور بیورلی کے گھر کے سامنے کھڑا تھا. ڈینیل نے بتایا کہ اسے 2 لوگ ٹرک میں بیٹھتے ہوئے نظر آئے. پیسنجر کی شکل ڈینیل دیکھ نہیں پایا، پر ڈرائیور کا حلیہ وہ اچھی طرح سے بیان کر سکتا تھا. گورا آدمی، تقریباً 6 فٹ 2 انچ لمبا، وزن 230-240 پاؤنڈ، لمبے بال جو پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے. برائن اور بیورلی کے رشتہ داروں اور دوسرے پڑوسیوں کو اس آدمی کی تفصیلات بتائی گئیں، لیکن کوئی بھی ایسے آدمی کو جانتا نہیں تھا. پولیس نے پیئرس کاؤنٹی علاقے میں سینکڑوں لال پک اپ ٹرکوں کو چیک کیا، پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر بیورلی کی ماں کیرن نے کسی اور سسپیکٹ کی طرف انگلی اٹھائی. اس نے پولیس سے کہا، بیورلی نے مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا تھا جو اسے خطرناک لگتا تھا. وہ اس آدمی سے ڈرنے لگی تھی. کیرن 21 سالہ جیریمی فلن کی بات کر رہی تھی. جیریمی برائن اور بیورلی کے محلے میں رہتا تھا اور اس کا کرمنل ریکارڈ تھا. کئی بار چوری اور ڈکیتی کے جرم میں وہ پکڑا گیا تھا. بیورلی اور برائن کے دوستوں نے بتایا کہ ان کے قتل سے 6 ہفتے پہلے انہوں نے اپنے گھر پر ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی، دوستوں اور پڑوسیوں کو دعوت دی تھی. جیریمی نے اس رات بہت ساری شراب پی لی تھی. وہ نشے کی حالت میں چیخنے چلانے لگا، دوسرے مہمانوں کو تنگ کرنے لگا. برائن نے اس سے گھر سے نکلنے کا کہا. جیریمی لڑنے لگا. بات ہاتھا پائی تک تو نہیں پہنچی، پر جیریمی کی گالی گلوچ اور دھمکیوں سے سب بہت ڈسٹرب ہوئے. اگلے دن برائن اور بیورلی نے غور کیا کہ گھر سے چند چیزیں چوری ہوئی تھیں. برائن کا پستول اور برٹنی کا سیل فون. برائن نے جیریمی سے کہا تھا، میری چیزیں شرافت سے واپس کر دو ورنہ تمہارا بہت برا انجام ہوگا. جیریمی صاف مکر گیا. اس نے کہا، میں نے تمہاری کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو.
उस दिन से बेवरली घबरा गई थी। वो घर पर अकेले रहने से डरती थी। उसने ब्रायन से कहा था, अब जेरेमी के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर रहना है। कैरन का मानना था कि शायद जेरेमी ने ब्रायन और बेवरली से उस रात का बदला लेना चाहा था। डिटेक्टिव्स ने चोरी किए गए पिस्टल का रिकॉर्ड हासिल किया। मालूम हुआ कि वो कत्ल में इस्तेमाल किए गए पिस्टल से मुख्तलिफ था। जेरेमी के बारे में तफ्तीश की गई। उसके पास लाल पिकअप ट्रक नहीं था। उसके 3 दोस्त उसके गवाह बने। वो जेरेमी के लिए एलिबाई थे। उनका कहना था कि चारों कत्ल के वक्त किसी दूसरे शहर में पार्टी कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को मानना पड़ा कि जेरेमी इस संगदिल कत्ल का मुजरिम नहीं था। उन्होंने दोबारा डैनियल टवारेस से उसकी आंखों देखी के बारे में जांच पड़ताल की। इस दफ़ा उसके बयान में और भी ज़्यादा तफसीलात थी और उसकी कहानी कुछ बदल रही थी। डैनियल अब वो 2 कातिलों का पूरा हुलिया बता सक रहा था। एक मर्द ने इस रंग की शर्ट पहनी थी, दूसरे ने अपनी शेव कुछ घंटों से बनाई नहीं थी, एक के जूते ऐसे थे। डैनियल और जेनिफर का घर ब्रायन और बेवरली के घर से 180 मीटर दूर था। ये फासला मामूली था, पर इतना भी कम नहीं था कि अंधेरे में कोई इतनी सारी डिटेल्स चंद लम्हों में गौर कर सके। डैनियल ने यह तक बताया कि लाल पिकअप ट्रक के ड्राइवर के चेहरे पर चेचक के दाग थे। क्योंकि डैनियल टवारेस मशकूक लग रहा था, अफसरान ने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया और वो हैरान रह गए। डैनियल टवारेस मैनस्लॉटर मर्डर के जुर्म में मैसाचुसेट्स की एक जेल में 16 साल गुजार कर 4 महीने पहले ही निकला था। मजीद तफ्तीश ने जाहिर किया कि जेल में रहते हुए डैनियल टवारेस ने एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए जेनिफर से राब्ता किया था। ये एक ऐसी वेबसाइट थी जहां प्यार की तलाश में कैदी अपनी तस्वीर के साथ बायोडेटा पोस्ट करते हैं। हैरत मत कीजिए दोस्तों, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद इतने अकेले हैं या खुद को इतना कमतर वर्थलेस समझते हैं कि वो अपना जीवन साथी कैदियों में तलाश करते हैं। बहरहाल जेनिफर और डैनियल एक दूसरे को प्यार भरे ईमेल्स भेजते रहे और जिस दिन डैनियल रिहा हुआ उनकी पहली मुलाकात हुई। जेनिफर जेल के दरवाजे के सामने उसका इस्तकबाल कर रही थी। दोनों ने फौरन शादी कर ली और डैनियल जेनिफर के साथ वाशिंगटन में रहने लगा। डिटेक्टिव्स को डैनियल के क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उन्हें उसके हथेली के निशान की ज़रूरत थी। इस सिलसिले में उन्होंने डैनियल को थाने बुलवाया और कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, थोड़ी और कर दो। स्केच आर्टिस्ट आज आएगा, कातिलों की तस्वीर बनवानी है। डैनियल खुद से थाने आने पर राजी हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा कि वो आर्टिस्ट के साथ जब बैठेगा तो हम किसी बहाने से उसके पाम प्रिंट्स ले लेंगे। उस दिन इत्तेफाकन मौसम भी पुलिस अफसरान का साथ दे रहा था और बारिश हो रही थी। डैनियल जब पुलिस हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुआ, उसके पीछे डिटेक्टिव जेसन टेट अपनी गाड़ी से निकल रहा था। डिटेक्टिव टेट उसके पीछे चलता रहा। उसे बिल्डिंग की एंट्रेंस पर बूट प्रिंट्स नजर आए। ये जिग-जैग वाला डिजाइन उसने पहले कहीं देखा था, ब्रायन और बेवरली के क्राइम सीन पर। इससे पहले के निशान सूख कर गायब हो जाते। डिटेक्टिव टेट ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर गीले बूट प्रिंट की तस्वीरें खिंचवा ली। डैनियल टवारेस स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठा। स्केच आर्टिस्ट ने डैनियल की तफसीलात के मुताबिक कातिलों की तस्वीर बनाई। फिर डिटेक्टिव्स ने उससे पूछा, क्या तुम ब्रायन और बेवरली के घर के अंदर कभी गए हो? डैनियल ने बताया कि वो कई दफा उनके पास मेहमान था। डिटेक्टिव्स ने उससे कहा, घर से बहुत सारे मेहमानों के फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं। हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए ताकि हम तुम्हें सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा सकें और असल मुजरिम पकड़ने पर मेहनत करें। डैनियल ने आसानी से फिंगरप्रिंट्स क्या पाम प्रिंट्स भी दे दिए। उसे यकीन था कि वो सबकी आंखों में धूल डालने में कामयाब हो गया था। पूछगछ के दौरान डैनियल टवारेस ने ये कहा,
اب تو تم لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں پہلے جیل میں تھا. ڈیٹیکٹیو بین بینسن نے کہا, میں نے سنا ہے کہ مین سلاٹر کا کیس تھا. تم نے قتل کیسے کیا تھا؟ ڈینیل کا جواب تھا, چھرا گھونپ کر. وہ عورت تھی. ڈیٹیکٹیو نے کہا, اوہ اچھا. ڈینیل نے کہا, ہاں میری رشتہ دار تھی. کس قسم کی رشتہ دار؟ ڈینیل نے کہا, ماں. تم نے اپنی ماں مار دی؟ I'm sure you must know what I was in prison for. I just heard it was manslaughter. How'd you kill him? Stab. It was a her. Oh, it was? Yeah, it was. Family member. What kind of family member? Mom. You killed your mother? Yeah, I did. No kidding. اسی دوران فورینزک ایکسپرٹس نے منٹوں میں پام پرنٹ کو کرائم سین سے ملنے والے پام پرنٹ سے میچ کر لیا. بوٹ پرنٹس بھی میچ کیے گئے. ڈیٹیکٹیو بینسن نے اس بات کی خبر ڈینیل کو اسی وقت دی. At this point in time, we've got evidence to arrest you for the murder of Brian and Beverly. What? I was in bed. That's impossible. I don't normally do this, but I'm going to show you something. This is your print in blood that we recovered inside that house. These are the patterns on your shoes that you have on your feet right now. اسے بنداس بولیں گے, نڈر بولیں گے یا بیوقوف بولیں گے. یہ آدمی وہی جوتے پہن کر پولیس ہیڈ کوارٹرز آ گیا تھا. ڈینیل ٹاوارس کو گرفتار کیا گیا. 24 نومبر 2007 برائن اور بیورلی ماک کی فیونرل اور میموریل سروس طے پائی. ان کے چاہنے والے بڑی تعداد میں جمع تھے. پروجیکٹر پر دونوں کی تصاویر اور ویڈیوز دکھائی گئی. چند لوگوں نے ان کے بارے میں مزاحیہ واقعے سنائے اور دل ہلکا کیا. فروری 2008 ڈینیل ٹاوارس نے اپنے خلاف ثبوت دیکھ کر اعتراف جرم کیا. اس نے بتایا کہ اس نے ساری رات نشہ کیا ہوا تھا. صبح 7 بجے وہ برائن کے گھر گیا. کچھ دن پہلے ڈینیل نے برائن کی پیٹھ پر ایک ٹیٹو بنایا تھا جس کے لیے $50 کا ادھار باقی تھا. برائن نے جب دروازہ کھولا ڈینیل نے اپنے پیسے مانگے. برائن کو غصہ آ گیا. صبح سویرے چھٹی کے دن 7 بجے تم نے میری نیند خراب کر دی. وہ یہ بول کر پلٹا ہی تھا کہ ڈینیل نے اس پر 3 گولیاں چلا دی. بیورلی شور سن کر جاگ گئی اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی. ڈینیل نے اس پر بھی 3 گولیاں چلا دی اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے صفائی کی. اس دوران جینیفر وہاں پہنچ گئی. اس نے بھی صفائی میں مدد کی. پھر دونوں وہاں سے فرار ہو گئے اور انہوں نے پستول پاس کے دریا میں پھینک دی. ڈینیل ٹاوارس کو عمر قید کی سزا ملی. عدالت میں جینیفر نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ وہ قتل میں ملوث نہیں تھی پر اس نے مجرم کا ساتھ دیا تھا کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی. جینیفر ٹاوارس کو 1 سال جیل ہوئی. کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. سن 2015 میں ڈینیل کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا. اس کے بچپن کے گھر کے بیک یارڈ سے ایک درخت کے نیچے اس کی پڑوسن گیل بتیلو کی لاش برآمد ہوئی. ڈینیل نے اس قتل کا بھی اعتراف کیا. بتایا کہ گیل نے اس سے ڈرگز خریدے تھے مگر پیسے نہیں دیے تھے. ڈینیل کو غصہ آ گیا. اس نے اسے مار کر گھر کے پچھواڑے میں دفن کر دیا. اس جرم کے تحت ڈینیل ٹاوارس کا نام امریکن سیریل کلرز کی لسٹ میں پایا جاتا ہے. وہ اپنی سزا واشنگٹن کے منرو کریکشنل کمپلیکس میں کاٹ رہا ہے. دوستوں، یہ تھی برائن اور بیورلی ماک کی کہانی. ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ